السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کو نظر آتے ہوں گے یا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی یا ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی اس انداز کی کہ وہ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہوں گے گویا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف، ان کی بات ایک طرف، وہ اپنی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہوں گے۔ وجہ کیا بتائیں گے کہ بھائی دیکھیں ہماری جو بات ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے، قرآن و حدیث دین کی اساس ہے، ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، یہ بات بالکل ہی درست ہے اور 100% درست ہے، اور سارے جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ اس طرح کی گفتگو اکثر غیر مقلدین کیا کرتے ہیں۔ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی نیا بندہ آتا ہے، عام بندہ آتا ہے، سوچتا ہے کہ بھائی بات تو بالکل ان کی درست ہے، اب بھائی دیکھیں وہ فلاں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ اللہ کے رسول سے کہاں ثابت ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو احناف سے تو بڑی تکلیف ہے، علماء دیوبند سے خاص طور پر بہت بڑی تکلیف ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جماعت تبلیغ یعنی تبلیغی جماعت پر طرح طرح کے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ فضائل اعمال کے اندر شرک لکھا ہوا ہے، یہ کفر ہے، یہ فضائل اعمال کے اندر ایسی حکایات ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس طرح کی وہ بہت ساری چیزیں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی، گمراہ کرنے کی، وسوسوں میں ڈال کر پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں غیر مقلدین۔ اچھا، ان میں ایک ان کا اعتراض کیا ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں بھئی یہ جو آپ چلہ لگاتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چلہ کہاں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے کبھی چلہ لگوایا ہے؟ کہاں چلہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ 4 ماہ لگاتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے 4 ماہ لگاؤ؟ ماہ لگانا یہ کہاں، کس صحابی نے لگایا ہے، کہاں لگایا ہے، کیسے لگایا ہے، یعنی اس طرح کہاں ثابت ہے؟ اچھا یہ سروزہ کہاں ثابت ہے؟ آپ سروزہ لگاتے ہو، یہ شب جمعہ کر رہے ہوتے ہو، یہ کہاں ثابت ہے؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن غیر مقلدین چونکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ ان کے پاس ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم ہی قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن ان کے مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا طریقہ اور ہو جاتا ہے، ان کے عقائد بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو غیر مقلدین کے بڑے تھے، ابھی یہ جو لوگ آپ ان کو کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ وہاں ہے جہاں کہیں آپ ہو، تو کہیں گے بھئی یہ کفری عقیدہ ہے، حالانکہ آپ قرآن کی یعنی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن سے بتا رہے ہیں نا، تو کفری عقیدہ اللہ معاف فرمائے، کیوں بھائی کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اچھا ابھی اس کو یہ کفر کریں، حالانکہ یہ غیر مقلد شروع کہاں سے ہوا ہے؟ انگریز کے دور کے بعد، انگریز کے دور کے بعد یہ شروع ہے نا۔ اب ان کے جو ابتدا کے غیر مقلدین تھے وہ اس چیز کے قائل تھے، وہ اس چیز کے قائل تھے، وحدت الوجود کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے، جو ہے یہ تو عقیدہ تو ہے نہیں، ایک کیفیت ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ اب ان کا عقیدہ تبدیل ہو گیا، اس طرح ان کے مسائل تبدیل ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل تبدیل ہوئے، لیکن اسی سلسلے میں یہ چلہ 4 مہینہ اور یہ تبلیغی نظام، اس پر ان کا بہت بڑا اعتراض ہے۔ ابھی ایک وائس میسیج ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، تقریباً 10-12 منٹ کا وائس میسیج ہے، لیکن جو مقصد کی بات ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے عادل بھائی ہیں، انہوں نے جو کال پر غیر مقلد سے بات کی ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلد وہ جس چیز کو وہ غلط کہتے تھے، بدعت کہتے تھے، یہ چلہ لگانا، 4 ماہ لگانا، سروزہ لگانا، اب وہ چیزیں کیا بن رہی ہیں وقت کے ساتھ ذرا سن لیجیے آپ خود۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم خیریت سے ہیں؟ ادارہ الاصلاح کراچی، اہل حدیث، خیریت سے شیخ محترم؟ مجھے واٹس ایپ پہ یہ نمبر میں نا قاضی صاحب ہے قصور سے، میں نے اس سے رابطہ کیا، قاضی صاحب ہے، نام تو میں بھول گیا، قاضی کہتے ہیں۔ جی میں نے کراچی کا غالباً نمبر دیا گیا مجھے نا، کہ میں نے کہا ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا تعلق ہے، تو میں نے ایک پوسٹ میری نظر سے گزرا، تو میں نے کہا اہل حدیث حضرات کا تم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں جا جیسے تبلیغی ساتھی جاتے ہیں، تو میں نے دیکھا، میں کہا رابطہ کروں، کسی کی بنائی ہوئی حقیقت ہے،
تو اس نے کہا نہیں حقیقت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہمیں اس کی جو لوکیشن وغیرہ اگر بتا دیا جائے نا. اس نے کہا ایک تو کورٹ روڈ میں نا, یہ کراچی میں. میں نے کہا جتنے مرکز ہے جو ہمارے قریب ہوگا اس کا ترتیب کیا ہے نا, اس انداز میں. تو یہ نمبر ہم لیاری شریف میں رہتے ہیں حضرت. تو آج جماعت ہے منظور کالونی گجر چوک. نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے مرکز جائیں جمعرات کو نا, وہاں بیانات جو ہوتے ہیں جو بھی علماء کرام کے شیخ حضرات کے نا, تو ان کو سنیں گے, پھر ساتھیوں کے ساتھ اپنا جماعت بنائیں. کتنے ساتھیوں کی جماعت ہوتی ہے شیخ محترم؟ ہم اندرون پنجاب دیکھتے ہیں تو لمسم کی تعداد نہیں ہوتی کہ ہم 10 ہی رکھیں یا 5 رکھیں گے. اچھا اچھا, جیسے کہ وقت کا تقاضا جو بھی ہوتا ہے. کتنے چلہ 4 ماہ بھی ہوتا ہے یا 3 دن ہے صرف؟ یہ ہمارے پنجاب سے جماعت جو نکلتی ہے نا مین مرکز قصور سے, جی, جن سے نمبر لیا آپ نے, جی جی, وہاں 40 دن 4 مہینہ یہ ساری وہاں ترتیب بن سکتا ہے. یہ ساری ترتیبیں وہاں سے چل رہی ہیں. 40 دن 4 مہینہ ساری ترتیبیں جو تبلیغی جماعت کا طریقہ کار ہے وہی چل رہا ہے. اب وہ چیزیں جو کسی وقت بدعت اس کو کہتے تھے, ثابت نہیں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن و حدیث میں نہیں ہے, وہی چیزیں غیر مقلد کرنا شروع کر دیا انہوں نے, وہی طریقہ کار انہوں نے شروع کر دیا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ ان کے عقائد جس پر یہ کفر شرک کا یعنی فتوے لگائے, ممکن ہے کل کہ وہ خود مان جائیں, خود کرنے والے بن جائیں. اور آپ اس سے ہی سمجھ جائیے کہ یہی لوگ ایک دن کہتے ہیں کہ بھئی حق یہی ہے, دوسرے دن وہی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں حق تو میں نے اب تلاش کیا ہے, کہ کبھی وہ اہل تشیع میں چلا جاتا ہے, کبھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو ناظرین, غیر مقلدین نے اس وقت تبلیغی ترتیب کو اختیار کیا ہوا ہے جس کو وہ کسی وقت میں کیا کہا کرتے تھے, بدعت کہا کرتے تھے, کہتے یہ ثابت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.